بیٹا آپ نے چڑھایا فگر نائلہ؟ پورے اگست کا جو ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے وہ تو 700% تک نہیں، یہ مجموعی ہے نا ابھی تک۔ اگست کے جو فگرز ہیں وہ ہیں کہ 784%۔ یہ دیکھیے پورے اگست کا فگر دیکھیے، یہ چونکا دینے والی بالکل ہوش ربا آپ اعداد و شمار دیکھ رہے ہیں، اور جس تیزی اور تندی سے یہ پانی اور سیلابی کیفیت ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں، سیلابی کیفیت اختیار کر چکا ہے۔ اور سندھ کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے، کل سوات میں بھی آپ نے دیکھا برجز تباہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ تباہ کاریاں جو ہیں ہماری نالج میں انپریسیڈنٹڈ ہیں جی۔ اتنا پانی سسٹم میں 2010 کے سپر فلڈ سے وہاں جو رپورٹس آ رہی ہیں آن گراؤنڈ زیادہ ہے، یعنی کہ وہ ریور انڈس میں زیادہ تھا پانی جو خیبر پختونخوا سے آتا ہے گلیشیل مینٹ کی وجہ سے۔ اس دفعہ جو پانی آ رہا ہے اس کو میجر کرنے کا ایک ہی حد ہے، وہ یہی ہے کہ یہ شہروں میں، گاؤں میں، ہر جگہ کھڑا ہوا ہے، اور پانی اتنا زیادہ ہے اور اتنے تواتر سے آ رہا ہے۔ یہ بھی دیکھیے فریکوینسی دیکھیے، بار بار جو مانسون آ رہا ہے یہ بھی پاکستان میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ 7 کے بعد 8۔ اس وقت ہم 8ویں ریلے میں ہیں۔ یہاں تو اسلام آباد میں تو ایک کم بارشوں کا سلسلہ چلتا ہے، آج یہاں بھی ہو رہی ہے لیکن یہاں کم ہو رہی ہے۔ جو اس وقت ساؤتھ پاکستان میں ہو رہی ہے، صدرن پاکستان میں، بلوچستان اور سندھ میں، آپ دیکھیں کتنی زیادہ بارشیں ہیں۔ 784% سندھ میں ہوئی ہے پوری اگست میں۔ ابھی جو وہاں حال ہے 23 آپ نے دیکھیں اضلاع جو ہیں وہ کلیمٹی ہٹ ڈکلیئر کیے گئے۔ نیشنل ایمرجنسی تو آج اناؤنس ہو ہی گئی ہے، پہلے بھی تھی، لیکن 30 اضلاع سندھ کے اس وقت بالکل لٹرلی سارے کے سارے ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہماری کوششیں ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح کمیونیکیشن لائنز، ریلویز، ہر چیز، مطلب نیچے سینڈ آ گئی ہے، نہ ٹرینیں چل سک رہی ہیں۔ تو صورتحال بہت سنگین ہے، اور اس سنگینیت کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو فارن منسٹر تھے دورے پہ بھی جا رہے تھے، انہوں نے بھی اپنا وزٹ ملتوی کیا۔ پرائم منسٹر کی بھی اطلاع آ رہی ہے، ان کا بھی کہیں جانا تھا، انہوں نے بھی ابھی وزٹ ملتوی کیا ہے۔ اس دفعہ انڈس دونوں طرف ہے، لیفٹ بینک رائٹ بینک، ادھر سندھ میں دونوں طرف ہے۔ 2010 میں ایک طرف تھا، اور وہ سیلاب کا پانی ریور سسٹم میں زیادہ تھا اس وقت سے۔ میں یہ ابھی بھی کہوں گی کہ ریور سسٹم میں زیادہ پانی تھا، پر اس وقت ملک میں ہمیں لگتا ہے زیادہ پانی، جو جس طرح ہول آف پاکستان از، the south of Pakistan is inundated right now, it's almost under water۔ اور یہ بہت بڑی کرائسس ہمارے لیے ضرور ہے، ہمیں اس پر سارے اپنے وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ فوج متحرک ہے، این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم ایز، اور ظاہر ہے جو منتقلی ہو رہی ہے ریلیف گڈز کی وہ ہو رہی ہے تھرو ڈسٹرکٹ کمشنرز اینڈ صوبائی اتھارٹیز۔ جتنا لوگ کر رہے ہیں، 3 کروڑ تو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ لوگ اس وقت بغیر مکان، ان کے مکان ختم ہو چکے ہیں، شیلٹر نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ کبھی اونچے گراؤنڈ پہ لوگوں کو لے جا رہے ہیں، امداد فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت ظاہر ہے، اور میں نے یہ بار بار پرسوں بھی کہا ہے، این ڈی ایم اے کوشش میں ہے، اس وقت نیڈز اسیسمنٹ ہو رہی ہے۔ ہم انٹرنیشنل فلیش اپیل یو این کی جو ہوتی ہے، جو اس وقت بھی کی تھی، کرنی پڑے گی۔ یہ کسی ایک ملک یا ایک صوبے کے بس کی بات نہیں ہے، اتنا بڑا یہ کلائمیٹ انڈیوسڈ ہے، جیسے جرمنی میں انہوں نے میجر کیا پہلے، اس طرح 7 ریلے جب آتے ہیں تو 7-8، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہیں سپٹمبر کے بیچ میں بھی کچھ اس طرح کی سپیل آ سکتی ہے۔ یہ تباہ کاریاں بہت سنگین نوعیت کی ہیں، انہیں ہمیں نوٹس میں ضرور نہ صرف لینا ہوگا، لیکن حکومت کی پوری طاقت اس پر مبذول ہونی چاہیے، اور توجہ ہے۔ اس وقت بھی مستقل میٹنگز اسی پر ہو رہی ہیں ہر جگہ، اور کوشش ہے کہ ہم نے ہبز بھی بنانے کی کوشش کی ہے، شروع کر دی ہے۔
کراچی میں جہاں جہاں بڑے بڑے شہروں میں ڈسٹرکٹس میں بھی کہ جو شہری اپنی امداد فراہم کر رہے ہیں, جو آپ نے پہلے ارتھ کویک میں بھی دیکھا, پاکستان کے شہریوں نے دل کھول کر پیکیجز, فوڈ پیکیجز جو جو دے سکتے تھے وہ مینج کیا ہے. پرائم منسٹر کا اکاؤنٹ بھی کھل چکا ہے ریلیف کے حوالے سے, لیکن اس وقت ظاہر ہے ٹینٹس آرڈر کر دیے ہیں, سندھ نے کر دیے ہیں, بلوچستان نے کیے ہیں, وفاق نے ٹینٹس آرڈر کیے ہوئے, پی ڈی ایم اے نے. تو ٹینٹس اور اس وقت خوراک جو ہے اس کی, رہائش اور خوراک کی ظاہر ہے ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے. اس گیپ کو پر کرنے کے لیے صبح شام رات لگایا ہوا ہے. این ڈی ایم اے کا وار روم بالکل کھلا ہوا ہے. میں نے ان کو یہاں آنے کی بھی تکلیف نہیں دی کہ وہ اپنا کام ختم کریں اس وقت چاہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ صورتحال ہم نے کبھی نہیں دیکھی. نیڈز اسیسمنٹ بنتی ہے, ظاہر ہے حکومت کے لیے بنتی ہے, سب کے لیے بنتی ہے. یہ نیڈز اسیسمنٹ کا تخمینہ بنتا ہی ہے تو سچویشن بدل جاتی ہے گراؤنڈ پہ. جی ایک اور سیلاب آ گیا, ایک اور جگہ پانی کھڑا ہو گیا, ایک اور برج ٹوٹا, ایک اور براج میں اتنا زیادہ رائز ہو گیا, سکھر براج وغیرہ. تونسا میں تو بہت اونچا ہے پانی اس وقت, وہاں تو انڈس بھی بھر چکا ہے, دونوں طرف کی سائڈز میں آپ دیکھ رہے ہیں بینکس جو ہیں وہ بھر چکے ہیں. پانی اب شہروں گھروں میں, ایک سیلابی ایک مانسٹر مانسون کا سپیل ختم نہیں ہوتا ہے, اس کا پانی واٹر پمپس, ایکسٹریکٹرز سب لگے ہوئے ہیں. سارے ملک کے واٹر پمپس اس وقت بالکل ڈپلوائے ہوئے ہیں. سارے ملک کے ارتھ ایکسٹریکٹرز, انفراسٹرکچر مینج کرنے سب ڈپلوائے ہوئے ہیں. ہر شہر میں آرمی نے بیس کیمپس لگائے ہوئے ہیں. سندھ میں تو 5th کور متحرک ہے انتظامیہ کے ساتھ, لیکن وہ پانی نکال نہیں پاتے ہیں پمپس. مجھے کسی نے مٹیاری سے تصویر دیکھی, 2-3 پمپس لگے ہوئے ہیں. وہ ان کا دیہی علاقہ ہے, ظاہر ہے فیلڈز, تو سارے جو کراپ ہے سب کا. خیرپور کی تصویر چل رہی تھی, ڈیٹ کراپس ختم, اس سے پہلے میں نے آپ کو شیئر کیا تھا کاٹن کراپ ختم. اور جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب ایمرجنسی میں جتنا ہم کوشش کر سک رہے منتقل لوگوں کو گڈس فراہم کرنے وہ کر رہے ہیں. میں صرف آپ کو ری ایشور کرنا چاہ رہی تھی اور حوصلہ بھی دلانا چاہ رہی تھی کہ سارے کے سارے ادارے اس وقت اسی پر اپنی توجہ مبذول کیے ہوئے ہیں. مستقل مزاجی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے, لیکن یہ صورتحال کبھی دیکھنے میں سمجھتی ہوں مانسون کے حوالے سے کہیں نظر نہیں آئی ہے. ایک سٹنلی اس دہائی میں جب مانسونز بڑھتے چلے جا رہے تھے, اور پریشانی جی یہ ہے کہ ہم ایک فگر ریلیز کرتے ہیں, اس کے اعداد و شمار بڑھ جاتے ہیں. کل بھی 913 لوگ شام تک کی جو اعداد و شمار ہیں, اور یہ ہمارے لیے اعداد و شمار نہیں ہے, یہ لوگ ہیں, ہمارے دھڑکتے دل ہیں, ہمارے ملک کا حصہ ہیں. 913 لوگ لقمہ اجل ہوئے ہیں, اور اس میں انجریز کافی ہیں. اور کے پی کے حوالے سے بچوں کا بہت اس میں انجریز ہوئی ہیں اور ڈیمیج ہوا ہے, کافی پھنسے ہیں. 169 کے پی میں ہلاکتیں ہوئی ہیں جی, 164 پنجاب میں, 293 سندھ میں, اور 230 بلوچستان میں. تو یہ کافی بڑا فگر ہے. کل ہم سے انٹرنیشنل ڈونرز نے بھی, اب ہم وہیں جا رہے ہیں کیونکہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا بھی ہماری امداد کرے. کسی بھی ملک میں ایسا ہوتا ہے, ہم خاص طور سے نیبرز وغیرہ ہم امداد کے لیے پہنچتے ہیں. یہ بہت ہی غیر متوقع اور غیر معمولی قسم کی بارشیں ہیں. ٹھیک ہے ہم 3 دن پہلے پریڈکشن تو دے دیتے ہیں کہ آ بھی جاتا ہے, لیکن اتنا ہیوی لفٹ کرنا, اتنا زیادہ پانی کو مینج کرنا, بالکل میں سمجھتی ہوں قدرت کا نظام اس وقت درہم بھرم ہے. ہمیں ملک کے نظام کو بالکل اس وقت سٹیبل رکھنا ہے. ایک طرف ہم سب ہیں, پاکستان کی مین اس وقت کرائسس یہ ہے, میں ابھی بھی کہوں گی پولیٹیکل کرائسس نہیں ہے, اس لیے میں پالیٹکس پہ آ ہی نہیں رہی ہوں,
اس وقت climate induced humanitarian disaster ہے. This is a humanitarian disaster جی, of epic proportions. Thousands are without shelter, many are without food, and people are stranded. We need to ask not just the provinces and Islamabad, it is beyond the capacity of any one administration or government to rehabilitate and even manage the rescue and relief. We are still in relief and rescue operations, and we look towards the international community. We do thank this work. UN OCHA is in NDMA right now helping with needs assessment, but we need all the help we can get, because this is about people, not about anything else. Ji. Suhail Khan Diliya sir. Ji. ماحولیات, یہی تو کنفیوژن ہے اس ملک میں. جی. انوائرمنٹ منسٹری نے کافی عرصہ پہلے ہائی الرٹ جاری کر دیا, اس پر آپ نے ایک دو پریس کانفرنسز بھی کی, پھر آپ نے صوبوں کو بھی خط لکھے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ صوبوں نے اس حوالے سے کچھ میئرز نہیں لیے, تو اس پر آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ اور پانی کا اتنا ریزا ہے, ہمارے پاس پانی کی کمی ہوتی ہے, ڈیمز ہم بننے نہیں دے رہے, اس پر کیا صورت؟ دیکھیے, ایک مسئلہ جو ہے وسائل کی کمی ہے, یہ ہمیں بہت واضح طور پر صبح سے اور مطلب پچھلے ایک ہفتے سے نظر آ رہا ہے. ہر طرف وسائل کی کمی ہے. اس وقت تو انفراسٹرکچر بھی ہے, اگر آپ کی روڈیں, سڑکیں, ریل لائنز ٹوٹ گئی ہیں اور اتنا پانی ہے کہ کچھ نہیں آگے بڑھ سک رہا اور لوگ کٹ آف بھی ہو گئے, تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ وسائل کی کمی ہے. جو کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر ہوتا ہے, جیسے ارتھکویک کا ہوتا ہے, وہ تو بہت کم ہوتا ہے, جو وائڈ اسپریڈ شہروں میں اور دیہی علاقوں میں کلائمیٹ ریزیلینس بنانا جو ہوتی ہے, وہ عمل جو ہے وہ کروڑوں ڈالرز کا ہے جی, اور اس کے لیے وسائل کی شدید ضرورت ہے. سوچ کی بھی ہے, منصوبہ بندی کی بھی ہے, لیکن وسائل کا اس وقت فقدان ہے. آج بھی ہم صبح ڈونرز کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یقیناً یہ پھر ایسا ہوگا. ستمبر کے لیے تو آپ صرف ہنگامی تیاریاں کر سکتے ہیں یا اگلے کچھ مہینوں کے لیے, لیکن آگے جا کے اگلے سال ہمیں جتنا بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں صوبوں کو ہم نہ صرف وسائل لیکن ٹیکنیکل ایڈوائس بھی ہم دیں کہ کتنا انہوں نے اپنی پلاننگ میں, اپنی منصوبہ بندی میں, اپنے شہروں, اپنے سڑکوں, اپنے ڈائکس, اپنے بند, سب ہر علاقے کی اپنی اپنی ایک جیوگرافی اور ٹپوگرافی ہوتی ہے. کچھ ساحلی علاقے ہیں, کچھ پہاڑی علاقے ہیں, ہر جگہ اپنی الگ نوعیت کی رسک ہوتی ہے. تو وہ رسک اسیسمنٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیاں اتنی تیز ہوتی جا رہی ہیں کہ اب موسمی ایکسٹریم, انتہائی موسمی واقعات اب ہو رہے ہیں, ڈیزاسٹر پہ ڈیزاسٹر ہو رہے ہیں. ان کو نہ صرف مینج کرنا, لیکن ان کے حوالے سے ہم کوئی سوئچ نہیں بند کر سکتے. ان کے حوالے سے زمین پر جتنے لوگوں کو ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں, جتنے متاثرین تک پہنچ سکتے ہیں, یہ ہماری اولین میرا سمجھتی ہوں ترجیح ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے پاکستان کے کراپ ڈیوسٹیشن ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے ربی سوئیں کے لیے یہ ساری سوئل اب تیار نہیں ہوگی اگلے کراپ کے لیے. اور جو ستم ظریفی ہے, جہاں جہاں ضرورت ہوگی, جن کیچمنٹ ایریاز میں ضرورت ہوگی پانی کی, ہماری واٹر ریسورسز منسٹری سے اطلاع ہے کہ وہاں نہیں ہے, بس وہ نیچے جاتا جا رہا ہے پانی. اور جو ربی کراپ کے لیے ابھی وی ول بی شارٹ آف واٹر. تو ایک طرف قحط سالی ہم دیکھتے ہیں, دوسری طرف اس طرح کا سیلاب. تو ہمیں غیر معمولی اقدامات سوچنے پڑیں گے, اور دنیا سے بھی ٹیکنیکل ایڈوائس لینی پڑے گی کہاں کہاں یہ کیپیسٹی ہے. یہ بہت ساری سائنٹیفک ماڈلنگ کی ضرورت ہوگی ہمیں, اور وسائل کی ضرورت ہوگی. یہ ہنگامی حالات میں سمجھتی ہوں عین ممکن ہے کہ آتے رہیں, کیونکہ قدرت کا نظام اب پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا فرانس میں کیا ہو رہا ہے, وائلڈ فائر. ان کے یہاں تو گرمی کا سسٹم چل رہا ہے ابھی, جو ہم نے پہلے دیکھا تھا. ہم تو اپریل سے دیکھ رہے ہیں نا فارسٹ فائرز, وہاں ابھی لگی نہیں ہیں, 40% ٹیمپریچرز ہو گئے ہیں.
انگلینڈ میں اب ڈراؤٹ ہو گئی ہے پہلی دفعہ، ہوس پائپ بینز لگ رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ فرانس میں انہوں نے کوئی 37,000 لوگ منتقل کیے اپنے فارسٹ فائرز کی وجہ سے نارتھ آف فرانس میں۔ یہ خبریں ہماری فرنٹ پیج پہ نہیں ہوتی، کینیڈا میں جو ہوا، آسٹریلیا میں جو ہوا۔ میں پھر بھی سمجھتی ہوں کیونکہ ہمیں تھوڑا سا ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ وفاقی وزیر شہری رحمان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کریں، اس موقع پر ان کا کہنا ہے کہ خوراک کی قلت کا بھی سامنا ہے۔ بارش سیلاب سے 913 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ NDMA سیلاب کے نقصانات کا اندازہ لگا رہا ہے۔